نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا واجعلنا وزيرا من أهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 18واں پارہ پڑھیں گے، اور 18ویں پارہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ المومنون سے، جو کہ مکی صورت ہے، جس کے 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ اس بارے میں ایک حدیث سن لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت سن لیجئے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب وہی اتری تو ہم وہیں کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایسے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے گرد مکھیاں بھن بنانے کی آواز آئی۔ وہی ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کرنا، کمی نہ کرنا، اے اللہ ہمیں عزت والا کرنا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں دوسروں پر مقدم کرنا، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کرنا۔ پھر آپ نے یہ 10 آیات تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا جو ان خصوصیات کا حامل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے، قد تحقیق افلاح فلاح پالی، کامیاب ہو گیا، المومنون جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے والوں میں سے کامیاب ہو گئے لوگ۔ اب یہاں پہ فلاح کو پہلے سمجھ لیجیے، فلاح کہتے ہیں کسان کو۔ کسان جب زمین میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس میں کھود کے اس میں سے فصل نکالتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے مومنین کو وہ جو اپنی زندگیوں میں محنت کرتے ہیں اور کھوج کے سیدھے راستے کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس راستے کے اوپر دل جمعی سے چلتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مومنین کی، کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات بتا رہا ہے۔ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر عاجزی کا، انکساری کا اظہار ہو، گویا کہ وہ کسی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری صفت یہ کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ جو شخص لغویات سے دور رہتا ہے اس کی نماز میں خشوع حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اصول کی بات نوٹ کر لیجئے، جو لغویات سے دور رہے گا اس کو نماز میں خشوع حاصل ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کچھ اور چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور پھر وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فرما رہا ہے یہی لوگ ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہیں جو میراث میں، وراثت میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا، اپنی حقیقت دیکھو۔ وہی جو ہم سورہ حج میں پیچھے پڑھ رہے ہیں، وہی دوبارہ پورا ساخت بتائے گی کہ طین، پھر نطفہ، اور پھر علقہ، اور پھر مدغہ، اور پھر اس کے بعد عظامن، پھر آگے تھوڑا سا یہاں پہ اضافہ یہ کیا گیا، عظامن فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پہلے بوٹی کی ہڈیاں بنائیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے اوپر 7 آسمان بنائے، 7 راستے بنائے، اور تخلیق کا کام اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور تمہارے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے، تم ان میں سے کھاتے بھی ہو اور ان پر سوار بھی ہوتے ہو، اور اس کے علاوہ تم کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور ان لوگوں نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ دیا کہ تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے جو باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور وہ حکم دیا کہ سارے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ۔ اور انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربی انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین، اور اللہ مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ سفر کے کرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ جہاں پہ بھی تو مجھے اتار، داخل ہونے کی جگہ میرے لیے باعث خیر و برکت ہو جائے۔ اور رکوع نمبر ہے 3،
رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، یعنی قوم عاد کا، غالباً قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بھی سرداروں نے ہی ماننے سے انکار کیا۔ ایلیٹ کلاس، ہم پڑھا ہے نا مترفون، یہ مترفون جو اپنے اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں، مال و دولت کے اندر، اللہ فرما رہا ہے وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی میں آسودہ رکھے گئے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے بڑھ کے انہوں نے انکار کیا۔ اور وہی بات جو پیچھے بھی حضرت نوح کو بھی کہی گئی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تمہاری ہم بات کیسے مانیں، اور تم عجیب باتیں کرتے ہو، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، تب ہم دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو رسول نے کہا کہ اللہ، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اس پر اب آپ ہی میری مدد فرمائیے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں میں نے دوسری قومیں اٹھائیں، اور لیکن ان سب کو ایک وقت مقرر دیا، نہ تو وقت سے پہلے کسی کو ختم کیا گیا، نہ وقت کے بعد کسی کو چھوڑا کیا، کسی کا ڈیلے نہیں کیا گیا، جو جتنا وقت تھا پوسٹ پون نہیں کیا گیا، جتنا وقت دیا گیا تھا اتنا ہی ان کو دیا گیا، اور اس کے اندر انہوں نے جو اعمال کیے ان کے مطابق ان کو بدلہ دے دیا گیا۔ اور پھر موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو کھلی صنعت کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، مگر ان لوگوں نے تکبر کیا اور کہا وہی بات جو پیچھے دونوں رسولوں کو کہی گئی تھی، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور وہ دو آدمی بھی وہ جو ہماری ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری بندی ہے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں نے مریم اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی بات آ رہی ہے، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ جب وہ ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ علیحدہ چلی جائیں، اور وہاں پہ چشمے بھی جاری کر دیے تھے۔ پھر سب پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور تم جو بھی کرتے ہو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور تم سب ایک ہی امت ہو۔ بعد کے لوگوں نے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں مال اور اولاد دیا جا رہا ہے، یہ گویا کہ ان کو بھلائیاں دی جا رہی ہیں۔ اصل بات کی طرف تو انہیں پتہ ہی نہیں، اصل فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، وہ لوگ جو پہلے کہا گیا جو بھلائیوں میں کی طرف دوڑنے والے ہیں اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے، تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ حال یہ ہے ان کا کہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ انہم الی ربہم راجعون۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ چور ہیں، شرابی ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھ کر ڈرتے ہیں، جو صدقات کر کر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے، یعنی ہم سے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ سبحان اللہ، کام نیک کر کے پھر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کام کرے گا یا نہیں کرے گا، یا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ سورہ البقرہ میں بھی پڑھے ہیں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہاں پہ بھی یہی کہا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ اس کا مطلب ہے جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہی تمہارے پہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کا ایک ایک عمل اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور کسی پر بھی ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب ظالموں کو پکڑا جائے گا تو اس وقت وہ خوب رونا دھونا ڈالیں گے، فریاد و فغاں کریں گے۔ اللہ کہے گا اب جتنا بھی تم رونا دھونا کر لو، اب تمہاری بات بالکل نہیں سنی جائے گی، کیونکہ جب رسول تمہیں بات سناتا تھا، اللہ کی بات سناتا تھا، تم اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، بلکہ الٹا اپنی محفلوں میں ان کے اوپر بکواسات کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ اور یہ رسول کا آنا ان کے لیے حیران کن تھا۔ کیا ان کے بزرگوں میں رسول نہیں آئے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ میں نے بھیجا رسولوں کو، لیکن لوگ اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چلتے رہے، اور حالانکہ لوگوں کے اندر ہم ان کا اپنا ہی ذکر لائے تھے، اور کیا جو رسول ہیں وہ ان لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے؟ ان کے پاس تو اللہ کا دیا بہت دیا ہی بہتر تھا۔ تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اگر ہم ان کو تکلیف میں مبتلا کریں، ان پر رحم کریں، یا تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے وہ دور کر دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔
ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں ہر تکلیف میں ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، یہ پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ اللہ نے پھر اپنے سخت عذاب کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا۔ رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ گویا کہ یہ اللہ نے جو قوتیں دی ہیں سننے دیکھنے کی، یہ اس لیے کہ ان کو برت کے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہیں میں نے اتنی نشانیاں دکھائیں لیکن یہ سمجھنے والے نہیں، اور حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھو زمین اور آسمان کی نہیں، زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ صرف زمین کا نہیں، ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا بھی مالک ہے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور کون ہے جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ تو اللہ پوچھ رہے ہے کہاں سے پھر تم دھوکہ کھا رہے ہو؟ اور اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کریں۔ کچھ سوالات کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرو، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، نہیں، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لے آئے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، ادفع باللتی ہے یا احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، میں ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح جو یہ باتیں گھڑ رہے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی برائی تمہارے ساتھ کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ اچھی طرح سے اسمائل دے کے اس کو وہاں سے گزر جائیں، اس کو اچھا جواب دیں۔ جو برا بات کہہ رہے ہیں آپ اس کے بدلے میں اچھی بات کہیں، اور اللہ سے دعائیں کیا کرو، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، کہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجرم کبھی باز نہیں آئیں گے، جب وہاں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے، ہم دوبارہ اچھے کام کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ اب یہ برزخ کیا ہے؟ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پردہ۔ تو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے، جب تک دنیا سے انسان جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی وہ برزخ میں ہوگا جو درمیانی علاقہ ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو پھر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے ہی، اور اس دن وہی فلاح پائیں گے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں، وہی فلاح پائیں گے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور انہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہماری آیات سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، ہم پر تو بدبختی چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ تھے۔ اس وقت ماننے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی لیے کہا جا رہا ہے، بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لو۔ اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ کہیں گے میں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، پھر اگر ہم ایسا قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ کہے گا دور ہو جاؤ، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، میرے سے دور ہو جاؤ۔ جیسے کتے کو یا سور کو نفرت سے دھتکارا جاتا ہے، اس کو اخسؤ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اخسؤا فیہا، دور ہو جاؤ یہاں سے، ولا تکلمونی، اور میرے سے ہرگز کلام نہ کرنا، یعنی تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے سے بات بھی کرو۔ اور تم وہی لوگ ہو نا کہ میرے بندے جب کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہمیں ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو تو سب رحیموں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور آج تمہیں بتاؤں کہ میں نے ان کے صبر کا ان کو بہترین پھل دیا ہے۔ پس بہت بلند و بالا ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ بہت خوبصورت دعا سکھائی سورہ مومنون کے آخر میں۔
سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے، مدنی صورت ہے، اس کے 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ بہت خوبصورت صورت ہے، بہت سارے احکامات اس میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی جو احکامات ہیں وہ سورہ احزاب میں پڑھیں گے، جو کہ 5 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن مصحف کے اعتبار سے وہ بعد میں رکھی گئی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرض تو تمام قرآن کے احکامات ہیں، لیکن جس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے فرض کیا، اس کا مطلب یہ بہت اہم بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اور اللہ بات کا آغاز کر رہا ہے الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ ہر جرم میں پہلے مردوں کا ذکر آتا ہے ہمیشہ، لیکن اس جرم میں زانیہ کا نام پہلے آیا، عورت کا پہلے آیا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کے اندر جو مین جو اس کا ریزن بنتا ہے نا روح جان کا، وہ عورت ہوتی ہے۔ عورت اپنے اس سے لبھاتی ہے مرد کو، تو وہ اس کے اندر انگیخت ہوتے ہیں جذبات، اس لیے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زانیہ کا نام لیا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کاری اور سود خواری عام ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جب کوئی زنا کرتا ہے اور مر جاتا ہے، یعنی بغیر سزا کے یا بغیر توبہ کے، تو وہ کافر مرتا ہے۔ اسی اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس نہ آئے تم لوگوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جب کوڑے مارے جا رہے ہوں تو ترس نہ آئے ان کے اوپر، کہ ان کو بیچارے 100 کوڑے کھا رہے ہیں۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ چپکے سے کہیں پہ دے دیا جائے، بلکہ بتا دیا کہ اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پہ موجود ہو۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ دین اسلام جو سزا دیتا ہے وہ لوگوں کے خیر خواہی کے لیے دیتا ہے، عبرت، تاکہ لوگ اس سے پکڑیں اور لوگوں کو اس چیز کا خوف ہو کہ ہم بھی یہ کام اگر کرتے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اہل ایمان کا گروہ موجود رہے گا، وہ دیکھے گا کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی، ان کو سزا بھی ہو گئی، تو اب اس کے بعد کوئی ان کو برا بھلا نہیں کہے گا، کوئی دل میں ان کے لیے برا نہیں جانے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کوئی زانی نکاح نہ کرے کسی زانیہ سے، اور کوئی مشرکہ نکاح نہ کرے کسی مشرکہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زانی اور مشرک کو اللہ نے برابر قرار دے دیا، یعنی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور زنا کرنے والا اپنے خاوند یا اپنی بیوی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان دونوں کے مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم مزاج لوگوں کو ہی ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئے، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ کسی بھی پاک دامن عورت کے اوپر بیٹھے بٹھائے کوئی بھی الزام لگا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ضرور ان کے حق میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر اگر کوئی لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں تو پھر وہ ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہوں تو پھر وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، 5ویں بات کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور عورت بھی اسی طرح سے کرے گی، اور پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بیوی کو اگر کوئی دیکھ لے تو وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے گا، وہ تو اس کے ساتھ بالکل اسی وقت معاملہ صاف کرنا چاہے گا۔ تو اللہ نے پھر یہ آیات نازل فرما دی۔ رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہیں۔ یہ واقعہ یہ تھا کہ اما عائشہ واپس آ رہی تھی ایک غزوہ بنی مستلق سے، اور فرماتی ہیں کہ میرا ہار جو میں اپنی بہن سے لے کے گئی تھی وہ ٹوٹ کے وہ کہیں گر گیا، اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور پھر کہتی ہیں کہ میں بھی ڈھونڈ رہی تھی اور کہیں ادھر ادھر ہو گئی اور پتہ نہیں چلا، اور وہ لوگ قافلہ وہاں سے چل پڑا، اور کہتی ہیں وزن میں بہت ہلکی تھی، ہودج اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا میں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں کہ نہیں، اور قافلہ
قافلہ وہاں سے چل پڑا. کہتی میں وہاں لیٹ گئی. میں نے کہا کوئی ابھی واپس آئیں گے، کیونکہ ہمیشہ قافلے کے کچھ لوگ پیچھے چلتے تھے اور کچھ آگے چلتے تھے، تو پیچھے والے آئیں گے تو مجھے ساتھ بٹھا کے لے جائیں گے. بہرحال کہتی ہیں تھوڑی دیر بعد حضرت صفوان بن معطل آئے. انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے انا للہ پڑھی اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی. انہوں نے اونٹ میرے پاس کر دیا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور ہم واپس مدینہ آ گئے. لیکن عبداللہ بن ابی اور شرارتی ٹولے نے اتنا واویلا مچایا کہ دیکھو نبی کی بیوی کس کے ساتھ آ رہی ہے، نعوذ باللہ. اور حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن پورے مدینہ میں ان کے خلاف یہ افواہیں پھیل رہی تھیں. اس کو واقعی افک کہا جاتا ہے، بہتان گھڑ کے لائے. اللہ نے کہا تمہارے اندر کے ہی لوگ ہیں جو یہ افک گھڑ لائے ہیں، اور اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. 1 مہینے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ پورے شہر میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے، اور اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اما عائشہ کو پتہ چلا جب تو اپنے والدین کے گھر چلے گئیں. وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ آیات انہوں نے یہاں سے لے کے آیت نمبر 21 تک انہوں نے وہی آ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، اما عائشہ کو یہ کہہ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے پاس آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، اور ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی. تو اما عائشہ نے پہلے ان کو کہا کہ آپ اعتراف کر لیجئے یا آپ بتا دیجئے کیا معاملہ ہوا. تو اما عائشہ حیران رہ گئیں اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد یہ آیات اتری وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کہتے ہیں اما عائشہ کی برات کی، تو کہتی ہیں کہ میرے والدین بھی بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. کہتی میں نے کہا میں شکریہ ادا کروں گی اپنے رب کا جس نے میری برات کر دی. گویا کہ اس واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور اس میں بہت سے مسلمان مومنین صادقین میں سے بھی مومنین اس میں شامل ہو گئے تھے، حصہ دار ہو گئے تھے، کیونکہ اتنی زیادہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ وہ بھی اس کو سچ سمجھنے لگ گئے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جتنا اس میں حصہ جس نے جتنا حصہ ڈالا اتنا اس نے گناہ اپنے سر لے لیا. اور اللہ فرما رہا ہے اور تم لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ تم یہ بات سنتے ہی کیوں نہ تم لوگوں نے نیک گمان کیا اور کہا کہ یہ سری بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. گویا کہ اس کو خیر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے بہت سارے احکامات اللہ نے کھول دیے کہ اب تم نے آئندہ کیا کرنا ہے. اس طرح کی بات اگر کوئی معاملہ ہو تو کیا کرنا ہے، اور پھر بہتان کی بات بھی، اس کی بھی سزا بتا دی گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی زبانیں ایک سے دوسری بات لیتی چلی جا رہی تھی، حالانکہ بہت بڑا گناہ کی بات تھی. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. رکوع نمبر 9 ہے. اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ صاحب فضل ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ مسکینوں کی اور مہاجروں کی مدد نہیں کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پہ حضرت مصطح بن اساسہ جو اس واقعے میں انوالو ہو گئے تھے تو ان کی مدد کیا کرتے تھے. انہوں نے قسم کھا لی تھی میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا. اس موقع پہ اللہ نے یہ آیات نازل کی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پہلے سے زیادہ بڑھا کے مدد کرنا شروع کر دی. اور اللہ فرما رہا ہے تم میں سے جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. وہی بات جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے وہی یہ بات یہاں دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے. یہ ہم مزاج لوگ ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب کیا گیا کہ خبیث باتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب باتیں طیب مردوں کے لیے. یعنی کہ جو منہ سے بات نکالتے ہوئے سوچو کہ میں کیا خبیث بات تو نہیں نکال رہا، نعوذ باللہ، اس کا مطلب میں خود بھی خبیث ہو جاؤں گا. یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو یا سلام نہ بھیج دو. اور جب تک گھر والوں کی اجازت نہ لے لو وہاں پہ داخل نہ ہوا کرو. اور اگر وہ تمہیں کہیں یہاں سے چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں.
ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ غض بصر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو تاکتے جھانکتے نہ رہیں، مرد بلکہ اجازت کا حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اول تو مخلوط محفلوں میں کی ممانعت ہے، لیکن اگر کہیں ہو ایسا تو نظریں جھکا کر رکھیں، اور پھر عورتوں کو الگ سے کہہ دیا گیا کہ وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی ایسی چیز جو کہ خود بخود ظاہر ہونے والی ہو، جیسے چوڑیاں پہنی ہیں یا مہندی لگی ہے یا لباس چادر ایسی پہنی ہے اوپر سے جو کہ ڈھانپنے والی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی خوبصورتی ہے یا وہ ڈھلک جاتی ہے، وہ خود بخود ظاہر ہو جائے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اور اپنے چادر اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈال کے رکھا کریں، بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر محرم رشتہ داروں کے سامنے۔ پھر وہ محرم رشتہ دار جو ہیں ان کی وضاحت کر دی گئی یہاں پہ، اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بچے بھی اس میں شامل ہیں جو بھی عورتوں کی پرسنل باتوں سے واقف نہ ہوں۔ پھر کہا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرو، کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی پاؤں میں وہ جو پازیب پہنتے ہیں جس میں چھن چھن ہو رہا ہے وہ نہیں پہن کے چلنی چاہیے۔ اور تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ شروع میں پڑھ لیا نا قد افلح المومنون، تو یہاں بتا دیا گیا فلاح پاؤ گے اگر توبہ کرو گے اللہ کے سامنے۔ اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں وہ لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ گویا کہ نکاح سے اس کا مطلب ہے کہ نکاح سے رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے۔ اور تمہارے مملوک میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں کہ ہمیں کچھ پیسے لے کے آزاد کروا دیا جائے تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو۔ غلاموں کو آزاد کرنا اتنا زیادہ اس کو پسند کیا جاتا تھا، صحابہ کرام کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 غلام آزاد کیے، حضرت عائشہ نے 67 غلام آزاد کیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے، یعنی جتنا موقع۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بے شمار غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو دنیوی فائدوں کے لیے پروسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کو مجبور کرے گا تو اللہ پھر اس کو جو ان کو مجبور کرے گا اللہ ان سے حساب لے گا۔ رکوع نمبر 11 بہت خوبصورت۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نور سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو، یعنی ایک انسان کا دل جیسے کسی الماری میں رکھا ہو، چراغ ایک فانوس ہو، یعنی اس کے اندر روشنی ایمان کی طاقت ہو، وہ فانوس کی طرح چمک رہی ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور اگر ایمان دل میں موجود ہو تو شیشے کی موجودگی میں وہ خارجی اثرات سے محفوظ رہتا ہے نا، تو چمکتا ہوا شعلہ سا نظر آتا ہے۔ اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہو، نہ جو شرقی ہو نہ غربی، یعنی کوئی اس کے اندر تعصب نہ ہو، صاف شفاف تیل ہو جس کی ہلکی سی چنگاری بھی اس کو بھڑکانے کے لیے کافی ہو جائے، اور روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو جائیں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جہاں اللہ کی نام کو یاد کیا جاتا ہے، اور صبح و شام وہ لوگ تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ تجارت اور خرید و فروخت اور اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو دے، اور اس کے بدلے میں دوسرے جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ ان کو کوئی سراب نظر آتا ہے، جس کو پانی سمجھتے ہیں لیکن قریب جاتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ موج کے اوپر موج ہو اور اس کوئی اوپر بادل بھی ہوں، تاریکی پہ تاریکی مسلط آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا کچھ سجھائی نہ دے۔ یہ کفر
کی زندگی میں، کفر کے ماحول میں زندگی گزارنے والوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ پیچھے نور والوں کی مثال، اب ساتھ یہاں پہ کفر کی مثال اللہ نے دے دی۔ رکوع نمبر 12 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کوئی ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تم ان کو نہیں پہچانتے۔ پھر اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ میں بادل بھیجتا ہوں، بارش ٹپکاتا ہوں، پھر اس سے زمین کے اندر پیداوار اگتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ہر جاندار ایک اللہ نے پانی کے ساتھ پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ تمام قدرت رکھنے والا ہے۔ اور رکوع نمبر 13 ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ایمان لانے والوں کو تو وہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، یہی اولئک هم المفلحون، اللہ نے کہا یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور منافقوں کی بات ہوئی کہ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم ابھی گھروں سے نکل کھڑے ہوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے وہ ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان والے لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں زمین میں ویسا ہی خلیفہ بناؤں گا جیسے تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہوں، اور تمہاری خوف کی حالت کو امن سے بدل دوں گا۔ اور اللہ کی ان آیات کو سننے کے بعد جو کفر کرے وہی فاسق ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے کہ ایمان لانے والوں، جو تمہارے مملوک اور تمہارے بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں۔ اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، اور تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ بیسک ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں بچوں کو، پھر آگے چل کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے گھروں کے اندر کیسے ایک دوسرے کے کمروں میں جانا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ عورتیں جو جوانی کی عمروں جو جوانی کی عمروں سے گزر بیٹھی ہیں، نکاح کی امیدوار نہیں ہیں، وہ چاہیں تو اپنی چادریں اتار دیں، لیکن اگر وہ زیب و زینت کی نمائش نہ کرنے والی ہوں، لیکن اگر حیا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر تم اپنے گھروں کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے کچھ کھا لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ اور رکوع نمبر 15 ہے کہ جب ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات دل سے مانگے، اور اے لوگوں اپنے درمیان رسول کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو، یعنی ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ جب وہ تمہیں پکاریں کسی کام کے لیے تو فوراً ان کے پاس آیا جائے۔ اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو حدیث ہمارے تک پہنچے اس کو عام لوگوں کی بات نہ سمجھا جائے۔ اور دوسری ایک وضاحت یہ بھی کی گئی کہ رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی دعا کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ فرما رہا ہے اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اللہ کی باتیں سنتے ہوئے چپکے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ان پر یقیناً دردناک عذاب لے آئے گا، خبردار رہو زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سورہ نور مکمل ہوئی۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، 6 رکوع 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی یہ قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اس نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے، اور اس کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے کہ ان کی اتنی بڑی بڑی باتوں کے جواب میں بھی ان کو معاف کر رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شہزادہ آدمی ہے، تم اس کے پیچھے لگے ہو۔ کیسی عجیب عجیب حجتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 17 ہے کہ یہ بڑا بابرکت ہے وہ رب جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تمہیں دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل بھی ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں جس میں بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی گئی ہے، اس کا غیظ اور اس کا غضب اور اس کا جوش کی آوازیں یہ سنیں گے تب یہ ایک بے تنگ جگہ تب یہ لوگ ایک تنگ جگہ پر ٹھونسے جائیں گے اور پھر اپنی موت کو پکاریں
ماریں گے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ہمیشہ کی جنت کا جس کا وعدہ اللہ نے خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا ہے، جو ان کے عملوں کے نتیجے میں ان کو ملے گا۔ اور وہی دن ہوگا جب تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں یہ آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، اور ان سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ وہ عرض کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا۔ اب یہاں پہ ریزن بتایا جا رہا ہے گمراہ ہونے کا، سامان زندگی زیادہ دیا تو پھر اس کے اندر یہ بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔